صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی کبھی مسجد میں داخل ہوا کرے یاد فرما کر اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں، دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی پاتے چلے جائیں گے۔ آئیے بیان سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا۔ نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ، اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ تو آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت یہ کرتے ہیں، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں، اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا، موبائل فون بند رکھوں گا، بلا وجہ کپڑے بدن سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے فرش پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ تو پریکٹیکلی بھی اس نیت کا مظاہرہ کر لیں کہ ممکن ہو تو دو زانو بیٹھ جائیں، جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں نا، ادب کی تعظیم کی نیت سے انشاءاللہ جتنی دیر بیٹھ سکیں، پھر تھک جائیں تو آپ جیسے چاہیں بیٹھ جائیں۔ تو انشاءاللہ نہ صرف دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں علماء اہل سنت کے بیانات ہوں، جمعہ کا خطبہ ہو، اجتماع ذکر و نعت ہو، علم دین کی جہاں جہاں محفل ہو، اسی طرح با ادب دو زانو بیٹھنے کی کوشش کیا کریں۔ ایک اور نیت کر لیتے ہیں کہ صلو علی الحبیب اذکروا اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سمٹ کر سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا، خاص باتیں لکھ لوں گا، اجتماع کے بعد آگے بڑھ کر سلام مصافحہ اور انفرادی کوششیں کروں گا، با نیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیتوں کو ہمیں پورے بیان اور اجتماع کے آخر تک ذہن میں حاضر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، درود پاک بے شمار فضائل، بہت ساری احادیث، بہت ساری برکتیں، ایسے واقعات کے عقل حیران ہو جاتی ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ کہ جس پر جب سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ماجرا یہ ہے، کسی شخص نے اپنے دوست سے 3000 دینار قرض لیا، واپسی کی تاریخ آ گئی، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ اس شخص کا کاروبار معطل ہو گیا، بند ہو گیا اور وہ بالکل کنگال ہو گیا۔ اب جب جو ڈیٹ تھی، جو تاریخ تھی وہ آ گئی تو قرض خواہ نے مطالبہ کیا کہ میرا قرض واپس کرو۔ اس مقروض نے کچھ معذرت چاہی اور کہا کہ میں مجبور ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اب جو قرض خواہ تھا، جس نے پیسے دیے تھے، وہ قاضی کے پاس چلا گیا
اور وہاں جا کے دعویٰ دائر کر دیا، کیس کر دیا کہ یہ میرے پیسے نہیں لوٹاتا، تاریخ آ چکی ہے اور میں اپنا کیس داخل کرتا ہوں۔ قاضی نے اس مقروض کو بلایا جس نے پیسے لیے تھے، سماعت ہوئی، اور اس کے بعد اس مقروض کو 1 مہینے کی مہلت دی گئی کہ ودن اے منتھ، 1 مہینے میں 30 ڈیز میں اپنا قرضہ اس کی واپسی کا انتظام کرو۔ اب یہ مقروض عدالت سے باہر آیا، کاروبار ٹھپ ہے، پیسہ جیب میں نہیں ہے، صرف 30 دن کی مہلت ہے، سوچنے لگا پیسے کدھر سے پورے کروں گا۔ ممکن ہے اس نے کہیں سے یہ پڑھا ہو یا علماء کرام سے یہ سنا ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جس بندے پر کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق کو بڑھاتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں اجتماع میں شریک بھی کئی لوگ پریشان ہوں گے، مصیبتوں کا شکار ہوں گے، مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی کئی ایسے لوگ ہوں گے طرح طرح کی مصیبتوں میں ہوں گے۔ غور سے یہ واقعہ سنیے گا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس شخص نے عاجزی اور زاری کے ساتھ مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، اور 27 دن گزر گئے، وہ درود ہی پڑھتا رہا۔ کوئی کام کاج تو تھا نہیں، پیسے تھے نہیں، 3 دن باقی رہ گئے، اب پریشانی، اب 3 دن رہ گئے۔ رات کو سویا تو خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اے بندے تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو علی بن عیسیٰ جو وزیر سلطنت ہے اس کے پاس جا اور جا کر اسے کہہ دے کہ قرضہ ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دینار دے دے۔ فرمایا جب میں بیدار ہوا تو بڑا خوشحال، پریشانی ختم ہو چکی تھی، لیکن یہ خیال آیا کہ وزیر صاحب کے پاس جاؤں گا، انہوں نے کوئی دلیل یا نشانی طلب کی تو میرے پاس کیا دلیل ہوگی؟ خواب کی بات پر کون پیسے دیتا ہے؟ دوسری رات پھر سو گیا، اب یہ 28واں دن بھی گزر گیا، پھر سویا تو خواب میں سویا تو صحیح، آنکھیں تو بند ہوئی مگر قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ شہنشاہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا۔ اب جب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ تیسری رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر خواب میں تشریف لائے، حکم فرمایا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ، اسے یہ فرمان سنا دو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں جو کہ اس ارشاد کی صداقت کی دلیل ہو۔ یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری عرض کی تحسین فرمائی اور فرمایا اگر وزیر تجھ سے کوئی علامت مانگے، دریافت کرے تو کہہ دینا کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے 5000 مرتبہ درود پاک کا تحفہ دربار رسالت میں پیش کرتے ہیں، جسے اللہ تعالی کے علاوہ اور کرامن کاتبین کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اب یہ شخص بیدار ہوا، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دلیل بھی دے دی۔ اب یہ حضرت علی بن عیسیٰ جو وزیر تھے، بزرگ تھے، ظاہر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درود قبول فرما رہے ہیں۔ یہ پہنچا، وہاں گیا اور جا کر جب وزیر صاحب کے پاس پہنچا، سارا قصہ سنایا، اس نے کہا دلیل دو، میں کیسے مان لوں؟ جب انہوں نے یہ دلیل دی تو وزیر صاحب تو خوشی اور مسرت سے ان کا ٹھکانہ نہیں ہے، خوش و خرم ہو گئے، کہتے مرحبا رسول اللہ حقا، میرے آقا حق فرماتے ہیں۔ پھر وزیر صاحب اندر گئے، مانگے کتنے تھے؟ 3000 دینار، اندر گئے اور واپس آئے تو 9000 دینار لے کر آ گئے۔ 3000 گن کر کہتے میری جھولی میں ڈال دیے، فرمایا 3000 تو آپ کا قرضہ ہے، یہ اس کی ادائیگی ہے، اور 3000 یہ ہیں آپ کے بال بچوں کا خرچ ہے، اور 3000 اور دیے کہ اس سے آپ کاروبار کیجئے گا۔ اور پھر کہتے ہیں وداع کرتے وقت جب وہ واپس بھیج رہے تھے، خدا حافظ کہتے ہوئے، الوداع کہتے ہوئے قسم دی اور کہا اے بھائی تو میرا دینی اور ایمانی بھائی ہے، خدا را یہ تعلق اور محبت نہ توڑنا، جب بھی کوئی کام درپیش ہو میرے پاس ضرور آ جانا۔ اب وہ دن آ گیا، 30واں دن تھا، مقدمے کا دن، خوشی خوشی یہ عدالت میں پہنچے، جج بھی منتظر ہے، مدعی بھی منتظر ہے، غریب آدمی ہے، 3000 دینار کیسے ادا کرے گا؟ یہ خوشی خوشی گئے اور جا کر 3000 دینار جج کو پیش کر دیے، قاضی کو پیش کر دیے۔ سب حیران ہو گئے، 30 دن میں اتنی بڑی رقم کا انتظام۔ قاضی صاحب پوچھتے ہیں یہ بتاؤ یہ پیسے کہاں سے لائے ہو؟
عاشق رسول تھا، سارا واقعہ کہہ سنایا کہ یوں ہوا، میں نے درود پڑھا، خواب میں آقا کی زیارت ہوئی، علی بن عیسیٰ وزیر نے پیسے دے دیے. قاضی صاحب نے واقعہ سنا، اپنی مسند سے کھڑے ہوئے، اپنی سیٹ سے اٹھے، گھر چلے گئے. تھوڑی دیر بعد واپس لائے اور کہتے ہیں کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ ہی لے جائے گا؟ 3000 دینار خود پیش کر رہے ہیں. قاضی بھی تو عاشق رسول، پہلے کے دور کیسا، کہتے ہیں نہیں نہیں یہ قرضہ میں ادا کروں گا. اب جب یہ بات چیت ہو رہی ہے تو جس نے دعویٰ کیا تھا کہتا ہے میں بھی تو آقا کا غلام ہوں، کاغذ قلم لائیے میں اس کو قرض معاف کر دیتا ہوں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ شخص جو 30 دن پہلے 3000 دینار کا مقروض ہے، درود پاک کی برکت دیکھیے، 12000 دینار لیے خوشی خوشی گھر آ رہا ہے. جبھی تو شاعر لکھتا ہے نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. چاہے کیسا غم کیوں نہ ہو، چاہے کیسی پریشانی کیوں نہ ہو، چاہے کیسا دکھ کیوں نہ ہو، ارے لو لگاؤ نا مدینے والے کی طرف، آرزو تو کرو آقا کی بارگاہ میں، پکارو تو صحیح انہیں، پھر دیکھو کیسے کرم کے دروازے کھلتے ہیں. شاعر لکھتے ہیں نا، ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. امام عشق و محبت، یا امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان کیا خوب لکھتے ہیں، واللہ وہ پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، ارے دل سے پکارو تو صحیح، پھر دیکھو کیسے کرم کے دروازے کھلتے ہیں. جو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں، جو مدری چینل کے ناظرین ہیں، سارے نیت کر لیں انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں گے، محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، تاریخ اسلام میں بڑے بڑے عظیم واقعات ہوئے ہیں، بڑی ہسٹوریکل سٹوریز ہیں، بڑے تاریخی واقعات ہیں اور بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں، اور ان واقعات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. آج اسی طرح کا ایک واقعہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا والی صلاۃ والسلام کی خدمت سراپا اقدس میں آپ کے حواریوں، آپ کے ساتھ رہنے والوں نے عرض کیا کہ آپ کا رب عز و جل آپ کی دعا سے یہ کرم نوازی فرما دے گا کہ ہم پر آسمان سے غیبی دسترخوان نعمتوں سے بھرا ہوا اترے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے سوالات نہ کرو، اللہ عز و جل سے ڈرو، منہ مانگے معجزات نہ مانگو، اگر تم مومن ہو تو اس سے باز آ جاؤ. انہوں نے جواباً عرض کی حضور والا ہمارا یہ معروضہ آپ کی نبوت یا رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ میں کسی شک و شبہ کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اس کے 4 مقصد ہیں. پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہم وہ غیبی کھانا کھائیں، برکت حاصل کریں، اس سے ہمارے دل منور ہو جائیں، ہم کو قرب خدا اور زیادہ حاصل ہو جائے. دوسرا یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ تم لوگ مقبول الدعا ہو، رب تعالیٰ تمہاری مانتا ہے، اس کا ہم کو عین الیقین حاصل ہو جائے، دل ہمارے مطمئن ہو جائیں اور ہم کامل الایمان ہونے پر ہمیں اطمینان نصیب ہو جائے. تیسرا یہ کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کو بھی عین الیقین کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں کنفرم ہو جائے کہ آپ سچے ہیں. چوتھا یہ کہ ہم آسمانی معجزے کا مشاہدہ بھی کر لیں گے، دوسروں کے لیے ہم عینی گواہ بن جائیں گے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہمارا یہ واقعہ کمال ایمان کا باعث بنے. حضرت سیدنا سلمان فارسی و عبداللہ ابن عباس و جمہور مفسرین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا قول یہ ہے کہ جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر طرح کا اطمینان دلایا کہ ہم یہ کھانا محض شوق یا تفریح کے لیے نہیں مانگتے بلکہ اس میں ہمارے دینی مقاصد ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹاٹ کا لباس پہنا اور رو رو کر دعا کی. قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مائدہ کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک
منکج ورزقنا وانت خیر الرازقین. ترجمہ کنز ایمان، اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. پھر کیا ہوا؟ نبی نے ہاتھ اٹھائے تھے رب کی بارگاہ میں. تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود، بلکہ خود قرآن مجید میں یہ واقعہ موجود. سرخ رنگ کا دسترخوان بادلوں میں ڈھکا ہوا آیا. یہ تمام لوگ اسے اترتے ہوئے دیکھ رہے تھے. یہ بادلوں کے ساتھ آہستہ آہستہ نیچے اترا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان رکھ دیا گیا. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس دسترخوان کو دیکھ کر بہت روئے اور دعا کی، مولا مجھے شاکرین سے بنا، الہی اسے ان حواریوں کے لیے رحمت بنا، اسے عذاب نہ بنا. حواریوں نے اس سے ایسی خوشبو محسوس کی جو اس سے پہلے کبھی نہ کی تھی. اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام حواری سجدہ شکر میں گر گئے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب اس کو کھولے گا کون؟ یہ خوان سرخ غلاف سے ڈھکا ہوا تھا. تمام نے عرض کی حضور آپ ہی اس کو کھولیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تازہ وضو کیا، نوافل پڑھے، دیر تک دعائیں مانگی، پھر دسترخوان سے غلاف اٹھایا. اس میں یہ چیزیں تھیں: 7 مچھلیاں، 7 روٹیاں. ان مچھلیوں پر سننے بھی نہ تھے اور اس کے اندر کانٹا بھی نہ تھا. اس سے روغن ٹپک رہا تھا. ان کے سروں کے آگے سرکہ، دم کی طرف نمک، اور آس پاس سبزیاں تھیں. اب شمعون حواری نے پوچھا کہ اے روح اللہ، یہ کھانا جنت کا ہے یا زمین کا؟ فرمایا نہ زمین کا نہ جنت کا، یہ محض قدرتی ہے. اب سب سے پہلے فقراء، فاقہ مست، برس و جزام والے لوگ آئیں، اپاہج آئیں اور وہ اس سے کھانا کھائیں. آپ نے فرمایا بسم اللہ شریف پڑھ کر کھاؤ، یہ تمہارے لیے مبارک ہے. دوسرے لوگوں سے بھی یہی فرمایا. چنانچہ پہلے دن 7300 آدمیوں نے کھانا کھایا. پھر وہ خوان اٹھا، لوگ دیکھتے رہے، اڑتا ہوا ان کی نگاہوں سے غائب ہو گیا. جتنے بیمار تھے سارے تندرست ہو گئے، جتنے فقیر تھے سارے مالدار ہو گئے. یہ خوان 40 دن مسلسل یا ایک دن کے بعد ایک دن آتا رہا، لوگ کھاتے رہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر پھر وحی نازل ہوئی. اب امتحان کا وقت آیا کہ اب اس سے صرف فقراء کھائیں، فقیر کھائیں، کوئی غنی نہ کھائے، مالدار نہ کھائے. جب یہ اعلان ہوا تو مالدار لوگ ناراض ہو گئے، بولے یہ محض جادو ہے. اب انکار کرنے والے 300 لوگ ہو گئے، اعتراض کرنے لگے، نبی کی بات نہ مانی. اب یہ لوگ جب رات کو اپنے بال بچوں میں بخیریت سوئے، مگر صبح کو اٹھے تو سارے سور بن چکے تھے، خنزیر بن چکے تھے، راستوں میں بھاگتے پھرتے، گندگی کھاتے. جب لوگوں نے ان کا یہ حال دیکھا تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھاگے آئے، بہت روئے، اور یہ جو سور تھے، یہ خنزیر تھے، یہ بھی آپ کے گرد جمع ہو گئے اور روتے تھے. سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بنام پکارتے، وہ پہچانتے، سر ہلاتے کہ ہاں میں وہی ہوں، مگر چہرہ خنزیر والا ہوتا، بول نہ سکتے تھے. 3 دن ذلت و خواری کی زندگی وہ جیے. چوتھے دن سب کے سب ہلاک ہو گئے. روایتوں میں آتا ہے ان میں کوئی عورت یا بچہ نہ تھا، سارے مرد تھے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بھی عجیب قانون قدرت ہے کہ جتنی قوموں کو مسخ کیا گیا، یعنی ان کو عذاب نازل کیا گیا، ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچا، ان کی نسل بھی نہ چلی، انہیں ہلاک و برباد کر دیا گیا. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عبرت بنیاد ہے. آسمان سے روٹی اور گوشت کا خوان نازل کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ خیانت نہ کریں، نہ دوسرے دن کے لیے بچا کر رکھیں. بس انہوں نے خیانت کی اور دوسرے دن جمع بھی کیا تو انہیں بندر اور خنزیر کی شکل کر دیا گیا. ان لوگوں کو تاکید کی گئی کہ اس خوان میں سے کل کے لیے بچا کر چھپا کر نہ رکھیں. بعض لوگوں نے کل کے لیے بچایا، وہ سور بنا دیے گئے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، قیامت میں سخت عذاب دسترخوان والے عیسائیوں، فرعونی لوگوں اور منافقوں کو ہوگا. یعنی یہ قوم اس دن بھی بہت سخت عذاب دی جائے گی. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے بہت سارے مدنی پھول مل رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا
کیسی برکت والی کہ دعا کی تو رب نے آسمان سے دسترخوان نازل کر دیا. اور یہ بھی پتا چلا کہ دنیا میں عموماً جو نعمت ہوتی ہے اس میں ساتھ زحمت بھی ہوتی ہے. شکرانے نعمت کرنے والے کامیاب اور اس نعمت کا غلط استعمال کرنے والے برباد ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی پتا چلا میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ بعض یہ غلط فہمی ہے, مسکنسیپشن ہے کہ سور کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے. یاد رکھیے, سور یا خنزیر کا نام لینے سے زبان ناپاک نہیں ہوتی, وضو نہیں ٹوٹتا, بلکہ خنزیر کا لفظ تو قرآن کریم میں موجود ہے. لہٰذا یہ لفظ بولنے سے اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا. اب اس بیان سے جو کچھ ہم نے سیکھنا ہے اس واقعے سے کہ نبی کا حکم ماننا, اللہ والوں کا امتحان نہیں لینا چاہیے. پھر دوسری بات کہ جب کہا جائے کہ یہ نہ کرو تو پھر اپنی عقل سے ڈیسیشن نہیں لیے جاتے کہ نہیں جناب ٹھیک ہے سب چلتا ہے, زمانے کے بھی کچھ دستور ہیں. نہیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی, پھر ایسے شخص ہلاک و برباد کر دیے جاتے ہیں. اور اس سے توکل کے بارے میں بھی ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ کہا گیا کل کا بچا کر مت رکھنا, مگر اللہ کے نبی کی بات نہ مانی, کل کی فکر کی کہ کل کیا ہوگا, اب کل آسمان سے دسترخوان نہیں اترا تو ہم کیا کھائیں گے. آج ہمارے دور میں بھی مسلمان کے دل سے توکل نکلا چلا جا رہا ہے. توکل کیا ہے, اس کی تعریف کیا ہے, احادیث اور قرآن کی آیات اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں, اور کیا میں اور آپ توکل والے ہیں؟ آئیے اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. درود پاک پڑھ لیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توکل کا معنی کیا ہے؟ کسی معاملے میں اللہ پر توکل کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس معاملے کو اللہ عز و جل کے سپرد کر دیا جائے اور اللہ پر اعتماد کیا جائے. امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی توکل کی تعریف میں لکھتے ہیں, جب انسان پر یہ منکشف ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی فاعل نہیں ہے, اور خلق ہو یا رزق ہو, دینا ہو یا روکنا ہو, زندہ کرنا ہو یا مارنا ہو, غنا ہو یا فقر ہو, ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے, اور پھر وہ اپنی ضرورتوں میں غیر کی طرف نہیں دیکھے گا. اس کے دل میں اسی کا خوف ہوگا, اسی سے امید ہوگی, اسی پر بھروسہ ہوگا, اسی پر اعتماد ہوگا, کیونکہ وہی صرف مستقل فاعل ہے, باقی چیزیں اس کے تابع ہیں. آسمان اور زمین میں کوئی ذرہ نہیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں جو خود بخود حرکت نہیں کر سکتا. اور جو شخص سبزہ اور فصل کی پیداوار میں بادل, بارش اور ہواؤں پر اعتماد کرتا ہے وہ فاعل حقیقی سے غافل ہے اور ایک قسم کے شرک میں مبتلا ہے. اب یہاں اس تعریف کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم کہتے ہیں جناب یہ کام نہیں ہوا اس لیے یہ رزلٹ نہیں ملا. اللہ کی قدرت, اللہ کی عطا پر ہمیں بھروسہ کتنا ہے. مزید سمجھیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سناتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر امتیں پیش کی گئیں, ایک نبی اور 2 نبیوں کے ساتھ 10 سے کم لوگوں کی ایک جماعت تھی, اور بعض نبی ایسے تھے ان کے ساتھ ایک بھی آدمی نہیں تھا. حتیٰ کہ میں نے ایک بہت بڑی جماعت دیکھی, میں نے سوچا یہ کون سی جماعت ہے, کیا یہ میری امت ہے؟ کہا گیا بلکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امت ہے. پھر آپ سے کہا گیا افق کی طرف دیکھیں. آپ نے دیکھا تو ایک جماعت نے افق کو بھر لیا. پھر مجھ سے کہا گیا ادھر ادھر آسمان کے کناروں میں دیکھیں, ایک بہت بڑی جماعت تھی جس نے آسمان کے تمام کناروں کو بھر لیا. کہا گیا یہ آپ کی امت ہے, اور فرمایا ان میں سے 70,000 جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائیں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سب سے بڑی امت, اور 70,000 اس میں خوش نصیب ایسے ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب و کتاب داخل ہوں گے. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی سوال ہو کہ وہ کون ہوں گے. یہی سوال صحابہ کرام کے ذہن میں بھی پیدا ہو گیا. پیارے آقا یہ فرمان فرما کر اپنے حجرے میں تشریف لے گئے. صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرنے لگے, یہ 70,000 میں کون ہوں گے؟ ہم ہوں گے یا ہمارے بعد والے ہوں گے؟ ہم اللہ پر ایمان لائے, نبی پر ایمان لائے, ہم ہوں گے
لیکن کوئی کہنے لگا نہیں ہمارے بعد والے ہوں گے، کیونکہ ہم تو پہلے جاہل تھے، زمانہ جاہلیت سے ایمان لائے ہیں، ہمارے بعد والے تو ایمان پر پیدا ہوں گے۔ ابھی یہ بحث جاری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، حضرت عکاشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ان 70,000 لوگوں میں سے میں بھی ہوں گا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں۔ ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا، آقا میں بھی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تم پر عکاشہ نے سبقت کر لی۔ اب میرے آقا نے وہ ڈیفینیشن بتائی کہ کون 70,000 لوگ ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں وہ لوگ ہیں جو زمانہ جاہلیت کا منتر نہیں کرتے، جو پوجا وغیرہ کے جو زمانہ جاہلیت کے منتر ہیں وہ نہیں کرتے، اور پرندوں سے بدشگونی نہیں نکالتے، اور فرمایا حصول شفا میں داغ لگانے پر اعتماد کرتے تھے اور صرف اپنے رب پر توکل کرتے، یعنی اسباب کو مرتب تو کرتے مگر نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیتے، اسی پر اعتماد کرتے۔ وہ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ اب کیا میرا اور آپ کا بھروسہ ایسا ہے؟ کیا ایسا توکل ہے کہ رب کی عطا پر بھروسہ ہو؟ آج ہماری مینٹیلٹی ایسی نہیں ہے، آج ہماری ذہنیت ایسی نہیں، آج ہم اسباب پر توجہ کیے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اسباب یا جو ریزنز ہوتے ہیں اس کو نہ دیکھا جائے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ سب کچھ اسباب ہی کو سمجھ لیا جائے۔ تھوڑا مزید آگے آپ کو چند باتیں عرض کروں گا تو اس کے سامنے اس کے بعد آپ کو اور یہ بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر کما حقہ توکل کرو، سچا بھروسہ کرو، تو وہ تم کو اس طرح رزق دے گا، اس طرح تمہیں رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں، انہیں فکر نہیں ہوتی مگر اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے تو رب انہیں عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اس سے مزید یہ کانسیپٹ کلیئر ہوگا۔ عامر بن عبد قیس نے کہا اللہ کی کتاب میں 3 آیتیں ایسی ہیں جو انسان کو تمام مخلوقات سے کفایت کرتی ہیں اور اس کو ان سے مستغنی کر دیتی ہیں۔ وہ آیات قرآنی کون سی ہیں؟ چنانچہ سورہ یونس کی آیت نمبر میرے پیارے اسلام بھائیو 107 میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ کنز ایمان غور سے سنیے گا۔ اور اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں، اور اس کے سوا اور اگر تیرا بھلا چاہے تو اس کے فضل کا رد کرنے والا کوئی نہیں، اسے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں جسے چاہے اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اللہ جس کو عطا فرمائے پھر کوئی نہیں روک سکتا، جس سے روک لے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے، میرے پیارے اسلام بھائیو سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھولے اس کا روکنے والا نہیں، اس کا کوئی روکنے والا نہیں، اور جو کچھ روک لے تو اس کی روک کے بعد اس کو کوئی چھوڑنے والا نہیں، وہی عزت و حکمت والا ہے۔ ایک اور آیت 12ویں پارے کی پہلی آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ ترجمہ کنز ایمان، اور زمین پر چلنے والا ایسا نہیں، زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے کرم پر نہ ہو، اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا، سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے۔ تو کلیئر ہو گیا، رزق بھی لکھا ہے، عطائیں بھی رب کی طرف سے ہیں،
ارے جس کو رب عطا فرمائے کوئی نہیں روک سکتا, اور جس سے روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا. مگر آج ہمارا بھروسہ کن چیزوں پر ہے؟ آج ہمارا اعتماد کن چیزوں پر ہے؟ آج ہماری مینٹیلٹی کیا ہے کہ جناب میرے پاس اگر میں یہ حرام کام نہیں کروں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ لوگ کیا کہتے ہیں, اگر یہ ملاوٹ والا کاروبار نہیں کروں گا تو بچوں کا کیا بنے گا, اگر سود کا لین دین نہیں کروں گا تو گھر کیسے چلاؤں گا؟ آج کماتے وقت بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے جھوٹ بول کر مال نہیں بیچا تو مال بکے گا کیسے؟ ارے یہ تو اسباب پر توجہ رہی نا, خالق کے اسباب کو تو بھول گئے, اللہ کی مدد پر بھروسہ تو نہ رہا. آج نوکری کرنے کے لیے رشوت دینے والا یہ سوچتا ہے کہ رشوت نہ دی تو نوکری کیسے ملے گی؟ تو یہ تو رشوت پر بھروسہ ہوا, رب کی مدد پر بھروسہ تو نہ ہوا. رشتہ کرتے وقت گھر میں شادی کا موقع ہو تو ماں بچے کو کہتی ہے بیٹا داڑھی رکھ لے گا تو رشتہ کون دے گا, مولانا بن جائے گا تو تیری شادی نہیں ہوگی. بیٹی کو کہا جاتا ہے برقع پہن لو گی, تم نیک بن جاؤ گی تو کون تمہیں رشتہ دے گا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا ہمارا بھروسہ تو رب پر نہ رہا, توکل تو نہ رہا. ہماری عادت تو یہ ہو گئی کہ جناب خود اسباب کرو, خود ہی رزلٹ حاصل کر لو, ہم اپنی عقل کے پیچھے چلنے لگے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے, یہ مسلمان کی عادت نہیں ہے. آج ہمارے ہر معاملے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, ہمارا انوائرمنٹ کیا کہے گا. ارے یہ نہیں کریں گے تو یہ نہیں ہوگا. کسی سے ملتے ہیں تو کہتا ہے میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں مدینے جاتا. اس کا مطلب تو اس نے پیسے کو سب کچھ سمجھا. ارے حاضری مدینہ ہر پیسے والے کی نہیں ہوتی, کروڑوں کمانے والے ملیں گے, اربوں پتی ملیں گے, ساری دنیا دیکھی مگر مدینہ نہ دیکھا. اور جس کو آقا بلاتے ہیں, کہاں کا منصب, کہاں کی دولت, کہاں کا منصب, کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پیسہ, پاسپورٹ, ٹکٹ یہ مدینے شریف جانے کے لیے, حج کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ اسباب ضرور ہیں مگر یہی سب کچھ نہیں ہے. جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, اسباب سے انکار نہیں مگر نظر خالق کے اسباب پر ہونی چاہیے. میرا رب چاہے گا تو سب کچھ ہوگا. لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے ہوتے اپنے والد کا بڑے ہاسپٹل میں علاج کراتے تو میرے والد صاحب بچ جاتے. ایسا تو نہیں کہ جتنے بڑے ہاسپٹل میں علاج کراتے ہیں سارے ہی بچ جاتے ہیں, وہاں بھی تو لوگ مرتے ہیں. ارے جسے میرا رب بچانا چاہتا ہے وہ بچتا ہے, جسے میرا رب شفا دینا چاہتا ہے اسے شفا ملتی ہے. آپ اپنی ساری زندگی کے معمولات کو دیکھیے. لوگ کہتے ہیں میرے پاس ڈگری ہوتی تو نوکری ملتی. ارے یہ ڈگری والے بھی روڈوں پر گھومتے نظر آتے ہیں, جسے رب چاہتا ہے اسے نوکری مل جاتی ہے, وہ رازق ہے. ارے توقع اس سے کیوں نہیں رکھتے جو رزق کے دروازے کھولتا ہے؟ حرام کاروبار کرتے وقت یہ کیوں سوچتے ہو کہ ملاوٹ کا کام نہیں کروں گا؟ ارے برابر والا ملاوٹ کر رہا ہے, میں جناب ملاوٹ نہیں کروں گا تو وہ کاروبار اس کا چمک جائے گا, میرا ڈاؤن ہو جائے گا. ارے نہیں, یہ ذہن بنا لو میرا رب چاہے گا تو اس سے زیادہ مجھے عطا فرمائے گا. حلال میں ہی برکت ہے, یاد رکھیے گا. حرام میں برکت نہیں ہو سکتی, حرام میں ترقی نہیں ہو سکتی. اگر دنیا میں کوئی حرام کمانے والا ترقی کر بھی گیا تو یاد رکھنا آخرت میں اس کا جواب نہیں دے سکے گا. تو ہمیں توکل کرنا چاہیے, رب کی عطا پر بھروسہ ہونا چاہیے. آج ہوتا ہے کہتے ہیں جناب میں روڈ پر جا رہا تھا, بائک پر تھا, ایکسیڈنٹ ہو گیا. گاڑی ہوتی تو ایکسیڈنٹ نہ ہوتا. یہ کیا ہے؟ نہیں, اسباب ضرور ہوتے ہیں لیکن کیا گاڑی والے ایکسیڈنٹ میں نہیں مرتے؟ رب جسے چاہتا ہے وہ پیدل بھی بچ جاتا ہے, اور جس کی موت ہونی ہوتی ہے وہ گھر میں بھی مر جاتا ہے. تو رب کی عطا پر, رب پر سچا توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, آج ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ فنکشن نہیں کریں گے, مہندی نہیں کریں گے, ڈھول تماشے نہیں کریں گے, خاندان والے کیا کہیں گے؟ ارے بھائی لوگ ہمارا اسٹیٹس نہیں بنے گا. یہ ہماری بھول ہے. اگر ہم رب کی عطا پر بھروسہ کریں, سنت کے مطابق اجتماع ذکر و نعت کریں, سنت کے مطابق کھانا کھلائیں, شادی کے تمام معمولات اگر ہم سنت کے مطابق کریں, رب کی عطا پر بھروسہ کریں, لوگ یاد رکھیں گے سارے خاندان کی شادیاں ایک طرف, وہ سنت کے مطابق والی شادی ایک طرف تھی. اور الحمدللہ آج دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسے اجتماعات ہوتے ہیں, اور ایسا نہیں کہ ان کی عزت کم ہو جاتی ہے.
عزت دینے والا رب ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے, جسے چاہے ذلیل فرمائے. میرا رب جسے چاہے عطا فرماتا ہے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری عزت کا کیا ہوگا. ارے رب کی عطا پر بھروسہ, توکل, یقین ہو تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں راستے آسان ہو جاتے ہیں. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, آج تعلیمی اداروں میں داخل کیا جاتا ہے بچوں کو. چونکہ بیرون ملک کے اسلامی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں, تو وہاں کیا ہوتا ہے, بس بچہ پڑھے گا نہیں تو زمانے میں ترقی کیسے کرے گا. یہ نہیں دیکھا کہ بچہ پڑھ کیا رہا ہے, کیسی ایجوکیشن ہے. جہاں بچے کو ڈانس سکھایا جاتا ہے, غیر مسلموں کے منتر سکھائے جاتے ہیں, بچے کو سیکس ایجوکیشن دی جاتی ہے, مرد و عورت کو ساتھ بٹھا کر جناب کیا کچھ تباہی نہیں ہو رہی ہے. ارے پڑھے گا نہیں تو ترقی کیسے کرے گا. کیا سارے ان اسکولوں میں پڑھے لکھے ترقی کر گئے؟ ان میں کوئی بے روزگار نہیں ہے, ان میں کوئی تکلیف میں نہیں ہے. ارے قرآن و حدیث کا علم سکھائیے, اپنے بچے کو صحیح معنوں میں علم دین سکھائیے, تعلیم دیجئے, مگر شریعت کے تقاضوں کے مطابق دیجئے. انشاءاللہ رب کی عطا پر بھروسہ رکھیں. علم دین سیکھنے والا, شریعت کے تقاضوں پر علم حاصل کرنے والا, دنیاوی علوم سیکھنے سے ہم آپ کو روکتے نہیں, مگر اپنی شریعت کی پاسداری تو کیجئے اور پھر اس کے مطابق علم حاصل کیجئے, توکل کیجئے, بھروسہ کیجئے, پھر دیکھیں آپ کا بچہ کیسی ترقی کرتا ہے. تو یہ لوگ کیا کہیں گے, ترقی کیسے ہوگی, روزگار کیسے ملے گا, یہ مسلمان والا تو ذہن نہیں ہے. ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ رزق دینے والی ذات رب کی ہے. اپنا امتحان تو کبھی لو. کاروبار کرتے وقت جب حرام سامنے آتا ہے اس وقت کیا فیصلہ کرتے ہیں, لے لیں یا رک جاتے ہیں کہ نہیں اس کو چھوڑ دیتا ہوں, میرا رب حلال عطا فرمائے گا. یہ تو امتحان ہے نا مسلمان کا. لیکن آج بیرون ملک میں مسلمان کہلانے والا شراب بیچتا ہے. کہو بھائی شراب کیوں بیچتے ہو؟ کہتے کیا کریں جناب, جاب نہیں ملتی. اس کا مطلب تو توکل نہ رہا, بھروسہ نہ رہا. معاذ اللہ, مسلمان کہلانے والا ایسے اسٹور میں کام کرتا ہے جہاں سور کا گوشت بیچا جاتا ہے. یہ کیسا توکل ہے, یہ کیسا رب پر بھروسہ ہے کہ نہیں کروں گا تو کاروبار نہیں ملے گا, میری جاب نہیں ہوگی, مجھے رزق نہیں ملے گا. اے دنیا بھر میں کاروبار کرنے والوں, اے جاب کرنے والوں, ایک بات غور سے سمجھ لیجئے کہ ذرا مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے. آپ حرام کما رہے ہیں, آپ رب کی نافرمانی کر رہے ہیں, آپ سود کا کاروبار کر رہے ہیں, آپ ملاوٹ کا کاروبار کر رہے ہیں, آپ شراب بیچنے والے سٹور پہ نوکری کر رہے ہیں, آپ بے حیائی والے کاموں میں حصہ ملا کر پیسے کما رہے ہیں. بتائیے رب آپ کو پھر بھی عطا کیا جا رہا ہے, پھر بھی آپ کو رزق مل رہا ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ذرا سوچئے کہ جو ان غلطیوں کو, ان برائیوں کو چھوڑ دے گا تو کیا اس کا رزق روک لیا جائے گا؟ ارے جو نافرمانی کر رہا تھا اسے رزق مل رہا ہے, اور جو اللہ کی فرما برداری کرے گا اس کا رزق روک لیا جائے گا. بھروسہ, توکل مضبوط ہو تو پھر عطاؤں کے در کھل جاتے ہیں. تو نیت کیجئے انشاءاللہ ہمیشہ رب کی عطا پر بھروسہ رکھیں گے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہمیں یہ تمام باتیں, یہ آیات, یہ احادیث ہمیں یہ سکھا رہی ہیں کہ ہمیں رب کی عطا پر بھروسہ رکھنا چاہیے. ارے ایک وہ بھی تو وقت تھا جب نمرود نے آگ لگائی تھی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو نہ سوچا تھا کہ آگ میں کودوں گا تو میرا کیا بنے گا. وہ جانتے تھے اگر نمرود آگ لگانے والا ہے تو کوئی آگ بجھانے والا بھی ہے. بے خطر آتش نمرود میں کود پڑا عشق, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل تو سوچتی رہی نا, عشق نے فیصلہ کر لیا. وہ بدر کا مارکا یاد نہیں ہے, 313 کا لشکر ہے, سامنے 1000 ہیں, لشکر والے اسلحے کے ساتھ ہیں. اللہ والوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا کیا بنے گا, ہمارے پاس تو اسلحہ بھی پورا نہیں. ارے اللہ کی مدد پر بھروسہ تھا تو پھر فرشتوں کی فوج اتری مدد کرنے کے لیے. آج بھی مسلمان اللہ پر بھروسہ کر لے, ضرور غیب سے مدد آتی ہے. کربلا والوں کو بھول گئے, کربلا والوں کی یاد منانے والوں, 72 کا ایک لشکر ہے, ہزاروں کی فوج ہے. یہ نہیں دیکھا ہمارا کیا بنے گا. اللہ کی مدد, اللہ کی رضا, اللہ کی عطا پر بھروسہ, سب کچھ لٹا دیا مگر دین کے پرچم کو سر بلند کر دیا. حضرت خالد بن زیاد, ان کی سیرت دیکھیے. مسلمان تھوڑے ہوا کرتے, انہوں نے صحابہ کرام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے وہ چیزیں سیکھی
کہ جب موقع آتا تو آگے بڑھ جاتے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کشتی جلا رہے ہیں, واپسی کیسے جائیں گے؟ ارے اسباب تو کشتی ہے, مگر جانتے ہیں کہ ہم نے کشتی ضرور جلا دی ہے مگر رب کی طاقت اور رب کی جو عطائیں ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, اور پھر فتح نصیب ہوتی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت سعد بن ابی وقاص کا وہ تاریخی واقعہ کہ جب غیر مسلموں کی فوج سے لڑائی ہو رہی ہے, انہوں نے سارے پل توڑ دیے, اب نہر کو, اب سمندر کو پار کیسے کیا جائے؟ فرماتے ہیں اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈال دو. اسباب تو نہیں ہے, گھوڑے تیرتے نہیں ہیں, مگر اللہ کی مدد پر بھروسہ ایسا تھا. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ گھوڑوں کے پیر بھی گیلے نہیں ہوئے اور پورا سمندر پار ہو گیا. دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم. یہ مسلمانوں نے تاریخ میں یہ داستانیں رقم کی ہیں کہ جب اللہ پر بھروسہ کیا تو غیب سے مدد آئی ہے. آج پرابلم یہ ہے ہماری مدد اس لیے نہیں ہوتی, ہمیں بھروسہ ہے تو پیسے پر ہے, ہمیں بھروسہ ہے تو ڈگری پر ہے, ہمیں بھروسہ ہے تو دنیا کے مال پر, دنیا کے اسباب پر, دنیا والوں پر, وزیروں پر, دنیا داروں پر ہے. ارے بھروسہ کرو رب کی ذات پر, پھر دیکھو کیسے مدد ہوتی ہے. تو توکل مضبوط ہو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیے, جب کوئی مشکل آتی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے, جب کوئی مشکل آتی تو میرے آقا رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتے, اور پھر غیب سے مدد ہوتی, پھر مشکلیں دور ہو جاتی. آج ہم دنیا والوں کے پاس تو جاتے ہیں, اپنے رب کی بارگاہ میں سر کو کیوں نہیں جھکاتے؟ ارے آپ کو رزق نہیں ملتا تو آج ایک افسر کے دروازے پر کئی دنوں تک جوتیاں چٹکاتے ہو, اس سے کیوں نہیں مانگتے جو رزق دینے والا ہے؟ آج مصیبت میں ہو, دنیا والوں سے مدد مانگتے ہو, اس سے کیوں نہیں مانگتے جو مسبب الاسباب ہے, جو دافع البلیات ہے, جو رافع الدرجات ہے, جو مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے, جو پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے, جو غموں کو دور کرنے والا ہے. ہم اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت پر قربان, آج کے ایسے دور میں بھی ہمیں توکل کا درس کیسے دیتے ہیں. امیر اہل سنت نے ذمہ داران دعوت اسلامی کے لیے ایک مدنی پھول مرتب کیے ہیں, جو مدنی مشوروں سے پہلے مدنی پھول سنائے جاتے ہیں. اس میں باقاعدہ ہماری دہرائی ہوتی ہے, چنانچہ اس کے اندر میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں امیر اہل سنت فرماتے ہیں اس کا مدنی پھول نمبر 3 ہے, آپ کا منصب کر کے دکھانا نہیں, فقط کوشش کیے جانا ہے, کیونکہ کامیابی دینے والی ذات رب کائنات کی ہے. توکل ہمارا کام نہیں ہے کامیابی دینا, یہ کامیابی حاصل کرنا, ہمارا کام کوشش کرنا ہے. توکل رب پہ ہونا چاہیے. پھر فرمایا مدنی پھول نمبر 4, ہر مدنی تنظیمی کام کے آغاز میں دل ہی میں صحیح دعا کی عادت بنائیں, نظر اسباب پر نہیں خالق کے اسباب پر رکھیں. فرماتے ہیں نمبر 5 میں گمبھیر مسئلہ آ پڑے تو صلاۃ الحاجات, صلاۃ الاسرار یا ختم غوثیہ وغیرہ کا اہتمام فرمائیے اور گر گڑا کر دعائیں مانگیے. اپنے رب سے کیسا جوڑا ہے دعوت اسلامی والوں کو. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, انشاءاللہ اب کوئی بھی کام ہو, کوئی بھی مشکل ہو, رب کی مدد پر بھروسہ رکھیں گے, بھرپور توکل کریں گے, دنیا والوں کی بات نہیں اپنے رب کی بات مانیں گے. ہمارے ساتھ یہ بھی بڑا پرابلم ہے, یار لوگ کیا کہیں گے, یہ ناراض نہ ہو جائے, وہ ناراض نہ ہو جائے. یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے. پہلے یہ فکر ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے. دنیا والے سارے ناراض ہو جائیں, میرا رب مجھ سے راضی ہو تو میں خوش ہوں. یہی زندگی کا حاصل ہے. اور سارے ہی مجھ سے راضی ہوں اور رب ناراض ہو تو اس سے بڑھ کر تباہی اور کیا ہوگی. تو خدارا زندگی کے ہر کام سے پہلے یہ سوچ لیجئے گا جو میں کرنے جا رہا ہوں میرے رب کی رضا ملے گی یا رب ناراض ہو جائے گا. اگر یہ ذہن بن گیا تو پھر انشاءاللہ حرام روزی کی طرف نہیں جائیں گے, برے افعال کی طرف نہیں جائیں گے. اور جب بھی کوئی کام مشکل لگے نا کہ میں یہ کروں گا تو مجھے مشکل ہو جائے گی, حلال ہے, جائز ہے, حرام کرتا ہوں تو آسانی ہے, شارٹ کٹ ہے, شارٹ کٹ چھوڑ دیجئے, رب کی عطا پر بھروسہ کیجئے, توکل کیجئے. انشاءاللہ یہ تھوڑا سا لانگ کٹ نظر آنے والا آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا. پہلے کے لوگ, پہلے کے اسلاف کس طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھتے. شاعر کیا خوب لکھتا ہے ہر مسلمان رگے باطل کے لیے نشتر تھا, ہر مسلمان رگے باطل کے لیے نشتر تھا,
اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے تو فقط اللہ پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو؟ ہر کوئی مست مئے ذوق تنے آسانی ہے، کیسا بھائی تیرا انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، تم ہو آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بین وہ خطا پوش و کریم، چاہتے ہیں سب کے ہو اوج سریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، تخت فغفور بھی ان کا تسریر کے بھی، یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی، خودکشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار، تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستاں بکنار، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی، بسل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رخت ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تدبیر تیری، تو مسلمان ہے تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، تو آج کے اس بیان میں ہمیں یہ درس لے کر جانا ہے، آج کے اس اجتماع میں ہمیں یہ درس لے کر جانا ہے کہ جیسی ہی مشکل کیوں نہ ہو جائے، جیسا ہی امتحان کیوں نہ کھڑا ہو جائے، ہم نے رب کی ناراضی والا کام نہیں کرنا، فیصلہ یہ نہیں کرنا کہ یہ نہیں کروں گا تو یہ کام کیسے ہوگا، جاب کیسے ملے گی، پیسے کیسے ملیں گے، رشتہ کیسے ہوگا، تعلیم کیسے ملے گی، ترقی کیسے ہوگی، نہیں، جو میرے رب نے فرمایا ہے اس پر عمل کروں گا وہی تو دینے والا ہے، جب وہ خوش ہو جائے گا اس کی طرف سے عطائیں ہوں گی تو سارے مشکلیں حل ہو جائیں گی، تھوڑا آزمایا ضرور جائے گا، تھوڑا ٹیسٹ ضرور ہوگا، ایسا نہیں ابھی چھوڑا ابھی کام ہو گیا، نہیں، پہلے ٹھونک بجایا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے کتنا پکا ہے، تھوڑا صبر کیجئے گا، پھر اللہ نے چاہا تو رحمتوں کی برسات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو توکل جیسی عظیم نعمت عطا فرمائے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نصیب ہو جائے اور اسباب پر نہیں خالق کے اسباب پر توجہ رکھنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ الحمدللہ عز و جل ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بکثرت سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، آپ بھی اس مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے اور اس مدنی ماحول میں آ کر یہ تمام باتیں پریکٹیکل کرنے کا بھی موقع ملتا ہے، مدنی قافلے میں سفر کر کے توکل کا عظیم تحفہ ملتا ہے، بندہ جاب چھوڑتا ہے، کاروبار چھوڑتا ہے، اپنی مصیبتوں اپنے مسائل کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں سنتیں سیکھنے کے لیے جب سفر اختیار کرتا ہے، اور جب توکل کر کے سفر کرتا ہے اور واپس آتا ہے تو کئیوں کو دیکھا بگڑے کام بن جاتے ہیں، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے، بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، بڑے واقعات ایسے ملتے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، توکل کی اگر ٹریننگ لینی ہے تو مدنی قافلہ ایک بہترین ٹریننگ ہے، اور باب المدینہ کراچی والوں کے لیے اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ اس وقت دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 12 روزہ بین الاقوامی تربیتی اجتماع جاری ہے، جس میں دنیا کے کئی ممالک سے الحمدللہ کئی ممالک سے اسلامی بھائی تشریف لا چکے ہیں، اور قافلوں کی آمد کا سلسلہ ہے، یہ اسلامی بھائی ہزاروں میل کا سفر کر کے لاکھوں روپے خرچ کر کے ہمارے فیضان مدینہ میں آ چکے ہیں، اور آج یہ مدنی قافلوں میں سفر بھی کریں گے۔ تو اے دنیا بھر کے ناظرین اور فیضان مدینہ میں موجود اسلامی بھائیوں، آپ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ربیع الغوث کی آمد ہو چکی ہے، غوث پاک کے دیوانوں غوث پاک کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے لیے نیت کر لیں کہ ہم بھی ربیع الغوث میں مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مبارک مہینے کی برکتیں عطا فرمائے۔ یار اسلامی بھائیوں، ایک آیت پڑھی میں نے، اس کے اندر اعراب کی کچھ غلطی ہوئی ہے، تو وہاں جنہوں نے مجھے اعراب کی غلطی دی اس نے لکھ کر نہیں دیا کہ وہ غلطی کیا ہے، تو میں
اس آیت کے اندر جو غلطی ہوئی اس سے رجوع کرتا ہوں. میرے پاس جو سافٹ ویئر ہے اس کے اندر یہی تھا, تو انشاءاللہ جب یہ مدنی چینل کا سلسلہ دوبارہ نشر کیا جائے گا تو اس میں تصحیح کر دی جائے گی. اس کے علاوہ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی دن بدن ترقی کرتی جا رہی ہے. ہر آنے والا دن دعوت اسلامی ایک نئی اچیومنٹ, ایک نئی ترقی کی طرف قدم بڑھتا چلا جا رہا ہے. دنیا بھر میں ترقی کی طرف دعوت اسلامی کا مدنی کام بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور یہ پتہ ہے کیوں بڑھ رہا ہے؟ الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک بڑی پیاری دعا فرمائی ہے, اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں, اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی. آپ دیکھنا چاہیں گے آپ کی دعوت اسلامی نے ایسا ایک اور کیا کارنامہ انجام دیا ہے؟ آئیے برفیلے ماحول میں یو کے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کی دعوت اسلامی نے ایسا کیا عظیم و شان کام کیا ہے جس سے انشاءاللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. دیکھتے ہیں انشاءاللہ, پھر آپ سے کچھ بات کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ